اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال صاحب، جس طرح انہوں نے تاجروں سے شکوہ کیا، ایک حساب سے ان کا شکوہ کچھ جائز بھی تھا، اور انہیں یہ بھی میں یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ جناب سب کچھ تاجروں نے نہیں کرنا، کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض جو ہے پورے کرے۔ ٹریفک تاجر کنٹرول نہیں کر سکتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تاجر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی دیگر شہر سے باہر سے یا شہر کے اندر سے کوئی اگر آتا ہے اپنی فیملی کو لے کے ہول سیل مارکیٹوں میں، تاجر اسے نہیں روک سکتے۔ جس طرح تاجروں نے بھرپور تعاون کیا ہے، امید ہے حکومت پاکستان بھی، حکومت پنجاب بھی تاجروں کی مشکل وقت میں اس تاجروں کی بھرپور جو ہے حمایت کریں گے اور اس صورتحال پہ غور کریں گے۔ اب غور کا وقت نہیں ہے، اس پہ عمل کا وقت ہے، اس پہ عمل کریں گے۔ تاجر دکانوں کے اندر جو ایس او پیز ہیں وہ پورا کروانے کا پابند ہے، نہ کہ جو دکانوں سے باہر جو حالات ہیں، جو سڑکوں پہ حالات ہیں، جس طرح سڑکوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، وہ کہاں ہے محکمے؟ جو محکمے منتھلی جو لے کے جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس اتنی طاقت ہے، اگر حکومت دکانیں بند کروا سکتی ہے تو حکومت انکروچمنٹ بھی روک سکتی ہے۔ وہ چند 2000 یا 4000 دکانداروں کی سزا پوری لاہور کی تاجر برادری کو دے دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حکومت، ہم اس چیز کا سخت جو ہے یعنی رد عمل دیتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ نے باتیں کی، ہم نے اپنی غلطی کو مانا بھی، اور حکومت کو ان کی ذمہ داری یاد کروانے پہ ہمیں مجبور کیا۔ ہم یہ ذمہ داری یاد کرواتے ہیں کہ جو انکروچمنٹ ادارے جو انکروچمنٹ روکتے ہیں انہیں گھر بیٹھنے کی تنخواہ نہ دی جائے، ان سے کام لیا جائے۔ تاجر غلط کام کرتا ہے، انکروچمنٹ کرتا ہے، ایس او پی کی وائلیشن کرتا ہے تو جناب حکومت اس پہ پرچہ بھی دے، اسے جرمانہ بھی کرے، اور اس سے چاہے اس کی دکان سیل کرے۔ ہم اس غلط بندے کے ساتھ نہیں ہیں، خواہ وہ تاجر ہی ہو۔ اس لیے عید میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں حکومت خود سے اس چیز کا اعلان کر دے کہ اسے ایک ہفتے کے لیے دکانیں کھول دی جائیں، اور دکانیں 24 گھنٹے کے لیے کھول دی جائیں۔ اس میں رش کنٹرول کرنا صرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر 8 سے 5 جو سب کچھ کٹا کھلتا ہے، اس سے 2 پورشن میں کیا جائے۔ ہم نے پہلے بھی جب اپنا 1.5 ماہ پہلے ہم نے پریس کانفرنس کر کے حکومت سے گزارش کی، اپنی گزارشات بتائیں، اس میں ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہول سیل مارکیٹوں کو اور ریٹیل مارکیٹوں کو علیحدہ ٹائموں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ رش کنٹرول ہو سکے، ایس او پیز پورے ہو سکیں۔ جو ایس او پیز تاجروں پہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ تاجروں نے تعاون نہیں کیا، اور بھائی سڑکیں تاجر تو نہیں جو ہے کھلوا سکتا، سڑکیں تو انہی اداروں نے کھلوانی ہیں جن اداروں نے اس لاک ڈاؤن پہ امپلیمنٹ کروایا تھا، اور یہ امپلیمنٹ دونوں طرف سے ہوا تھا کہ تاجروں کے تعاون سے بھی، پھر حکومت کامیاب رہی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تاجر جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں، ہم چاہتے ہیں جس محبت سے، جس خوش شائن طریقے سے حکومت نے تاجروں کو اجازت دی کاروبار کرنے کی، کہ حکومت اس چیز کا اعلان کر دے کہ صبح فجر سے شام 5 بجے تک ہول سیل مارکیٹیں کھولی جائیں۔ بڑا اچھا ٹائم ہے، بلکہ اس کو مستقل کر دیا جائے۔ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے اسے مستقل کر دیا جائے تاکہ تاجر اپنے گھروں میں بھی ٹائم دے سکیں،
बिजली की भी बचत हो और ट्रैफिक जो है उसमें भी कंट्रोल हो, और रिटेल मार्केटें शाम से लेके रात 11 बजे तक अगर हो सके तो इसे सहरी तक जो है टाइम दे दिया जाए रिटेल मार्केटों को, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप मुस्तकिल जो है 24 घंटे के लिए सारा शहर खोल दें, सिर्फ एक हफ्ता है, लास्ट वीक है, और ये कारोबार होगा। ये भी मैं बता दूं, ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि लोग जो है घरों में बैठ जाएं। हमें उस चीज़ का डर है कि अवाम, ताजर और हुकूमत आमने सामने ना खड़ी हो जाए। इसलिए हमने ताजरों के इसरार पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फौरी तौर पे बुलाई। ताजर गाहक को डील करेगा कि बाहर जाके जो है सड़कें सीधी करवाएगा, ट्रैफिक सीधी करवाएगा। जो पार्किंग, नाजायज पार्किंग रोडों में लगी है, जिस तरह बताया गया, मियां असलम इकबाल साहब ने मार्केट के दौरे किए, दिखाया गया कि चिड़े में इतना रश है, अनारकली में इतना रश है, शालवी में इतना रश है, आजम मार्केट में इतना रश है। जनाबे वाला, आपने उसी दौरे के दरमियान देखा होगा कि सड़क पे गाड़ियां लगी हैं, सड़क पे मोटरसाइकिलें लगी हैं। वो जो इंक्रोचमेंट फैलाने का बायस बन रहा है, जो गाड़ियां भी लगवाता है और नाजायज सड़क पे मोटरसाइकिलों को भी स्टैंड बनाता है, कि आया उससे किसकी पुष्पनाही है। ये उन उदारों को हुकूमत ने रोकना है, ना कि ताजरों ने। ताजर अपने बच्चों की रोटी कमाएगा कि बाहर जाके लोगों से लड़ेगा कि गाड़ी सीधी करके लगाओ या उल्टी करके लगाओ। और मैं वजीर आजम साहब को एक चीज़ और याद दिलाता चलूं कि जब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, ताजर सरासर जो है चीख रहे थे। हमने गलत बंदे के साथ खड़े नहीं हुए, हमारी तंजीम, हमने हुकूमत के उस इक़दाम को भी सराहा। अगर ये गलत काम हो रहा है, हुकूमत की जिम्मेदारी है नाजायज पार्किंग स्टैंड खत्म करवाए, ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है चले, और रश कम होने का बायस इसी सूरत बन सकता है। वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ये जो मार्केटों का रश, जिस तरह लॉकडाउन के दरमियान फौज से जो है ताउन लिया गया, रेंजर से ताउन लिया गया, इसी तरह इस ट्रैफिक को, इस रश को आज हमारे लिए वो पहले ताउन आपने लिया पूरी जो है हुकूमत ने अपने लिए, कि ताकि लोग लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी ना करें। अब हम कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि ये इदारे आपका साथ दें और इसे जो है कंट्रोल किया जाए, ना कि जो मार्केटों में गुंडागर्दी चल रही है पुलिस की, कि आप रात को लेट भी चले जाएं। वैसे अगर किसी को इमरजेंसी को पड़ जाए कि वो मार्केट के अंदर ना जाने दे रहे हैं, ना आने दे रहे हैं। हालांकि पूरा अंदरून शहर जुमे रात को सुबह फजर से पहले सील कर दिया गया, हमने उस पर भी कोई बात नहीं की। हमने हुकूमत के इस इक़दाम को समझने की कोशिश की कि ये एक दीनी मसला है, हम जो है हमें नहीं इसमें बोलना, कोई बात नहीं। जहाँ हमें हुकूमत ने इतने दिन लॉकडाउन रहा है, एक दिन अगर और भी जो है बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। हमने इस मुल्क को खुशहाली के साथ चलने में मदद देनी है, ना कि यहाँ कोई ऐसी कोई बात की जाए जो हम लोग परेशान हों, हमारे भाई जो है तमाम इस मुल्क के जो रहने वाले हैं वो परेशान हों। हुकूमत ने अपना काम तो पूरा किया, अपनी तरफ से उन्होंने विजिट भी किए। मैं अपनी तंजीम की तरफ से जनाब मियां असलम इकबाल साहब को दावत देता हूं कि वो कल से हम अपने अपने तमाम ओहदेदारान अपनी अपनी मार्केटों में, गिरदोनवा की मार्केटों में जो है SOPs दुकान के अंदर के SOPs पूरे करवाने की भरपूर जो है यकीन दहानी दिलाते हैं और करवाएंगे इंशाल्लाह। वो भी हमारे साथ आएँ, जिस मार्केट जाना चाहें हमारे नुमाइंदे वहाँ साथ जाएंगे। आपको ना के बाहर से ट्रैफिक का रश देख के आप वापस चले जाएं, आपको दुकानदारों को SOPs दिखाएंगे
کہ آیا انہوں نے اسی طرح نشانات جو ہے لگائے ہیں. ہوتا یہ ہے جو انکروچمنٹ کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیوں نشان لگاؤں, میں اپنی حد میں آ جاؤں گا. اگر شالبی میں باہر 2000 دکان ہے کہ 1000 ادھر کو بیش 1000 ادھر, اس نے اگر انکروچمنٹ کی ہے تو جو پیچھے 10,000 دکاندار ہے ان 2000 دکانوں کے پیچھے اس کا کیا قصور ہے. اعظم مارکیٹ میں اگر جو ہے مارکیٹ سے باہر جو ہے اگر کی ہے, کوئی کسی محکمے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے درمیان بھی کاروبار کر رہا ہے, تو آیا ان کا کیا قصور ہے جو ہزاروں کی دکانیں اندر ہیں. اس لیے کوئی تنقید نہیں ہے, ہم صرف اور صرف اصلاح چاہتے ہیں. جس طرح تاجر لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ تھے, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اس ٹائم تاجروں کے ساتھ ایک پیج پہ آئے. اور کسٹمر جو آتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی لیڈیز ہے, کوئی بچہ ہے, وہ جناب وہ اداروں کی ذمہ داری ہے, انہیں مارکیٹ سے باہر ہی روکا جائے. اگر کوئی فیملی آ گئی ہے, اگر کوئی اپنی عورت کو ساتھ لے آیا آدمی گاہک, تو ہم اسے کیسے منع کر سکتے ہیں اس کے گھر کے نکلنے سے. بچہ اگر ساتھ آ گیا ہے ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ بچہ نہ لائے. اگر حکومت امپلیمنٹ لاک ڈاؤن کے درمیان لوگوں کو گھروں میں مسحور کر سکتی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے. اگر حکومت گاڑی میں 2 سے زائد افراد کو روک سکتی ہے تو انہیں بھی روک سکتی ہے. میری ڈیمانڈ ہے, میری خواہش ہے کہ حکومت ہول سیل مارکیٹ کو 8 سے 5 بڑا اچھا ٹائم ہے, اگر یہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں فجر سے شام 5 بجے تک ٹائم دے دیا جائے, اور ریٹیل کو چاہے شام سے اگر صبح سے دینا تو رات 11 بجے تک دیا جائے, نہیں تو چاہے شام سے اسے سحری تک ٹائم دے دیا جائے. یہ جو 4 دن جو کاروبار ہوئے صرف اور صرف پنجاب میں کم و بیش 200 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے. اس سے معیشت کا پہیہ چلا ہے, اس سے ملک کو جو ہے ایک ملک کی ساکھ کو مزید نقصان ہونے سے بچا گیا ہے. حکومت سے گزارش ہے اس معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرے, اور تاجروں کو یہ جو ایک IMF کا جو مطالبات ہے, جو شرط تھی, اس ٹائم تو اللہ نے پورے کرونا کی وبا سے سب کچھ فیل کر دیا. ہماری حکومت سے اپیل ہے یہ جو شناختی کارڈ کی شرط ہے اسے بھی فی الفور ختم کر کے تاجروں کو ریلیف دیا جائے, تاجر تاکہ خوشحالی کے ساتھ اور دل کھول کے کاروبار کریں, تاکہ ہم جلد از جلد اس معاملے میں سے باہر آ سکیں. کیونکہ ہم نے مل کے اس ملک کو چلانا ہے. یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمارے بڑوں نے لیا, تو ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھیں. میں آخر میں اپنی پاک فوج کو, حکومت پاکستان کو, پنجاب پولیس کو, ڈاکٹرز کو اور اپنے میڈیا کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا, پوری انسانیت کے تحفظ کے لیے تعاون کیا, بالخصوص ہمارے میڈیا نے کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تاجروں کو گاہی دی. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کے لیے اپنی پوری تاجر برادری کی طرف سے دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اس اپنی بات کے اختتام اپنے عبدالرزاق ببر صاحب جو ہمارے آل پاکستان انجمن تاجروں کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کے بات کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ملک پاکستان کے لیے دعا گو بھی ہوں, اور اپنے یہاں کے رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جناب عبدالرزاق ببر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ساری باتیں مجاہد مقصود بٹ صاحب نے کر لی ہیں. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے بڑی محنت کی ہے، سب لوگوں سے مذاکرات کیے، سب کے لیے ریلیف کا پیکج دیا ہے، اور اگر تھوڑا سا گورنمنٹ بھی دیکھ لے کہ جب ان کی اپنی پریس کانفرنس ہوتی ہے، کہیں افتتاح کرنے جاتے ہیں، تو تب ایس او پیز جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ اگر لوگوں کو سکھانا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے ان کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس وقت جو ملک کی معیشت ہے اور جتنی گر گئی ہے، اور بہت بہت بڑے ملک جو ہیں ان کی معیشت کا بہت برا حال ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی رحمت ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بحران سے، اس معیشت کی بدحالی سے بہت جلد نکل سکتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ، وزیر اعظم پاکستان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ایف بی آر کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معیشت بحال ہو تو فوری طور پر شناختی کارڈ کی شرط جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہم آپ سب کے، تمام صحافی بھائی اور تمام میڈیا کے بڑے مشکور ہیں۔